ड्रामा सीरियल तपिश की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब ना सिर्फ शिफा की ज़िंदगी में आने वाली सबसे बड़ी खुशी चंद लम्हों की मेहमान है। क्या शाजिद एक बार फिर शिफा की दुनिया उजाड़ने के लिए इंतहाई कदम उठाने वाला है? क्या माज अपनी बीवी और होने वाले बच्चे को बचा पाएगा? क्या किस्मत एक बार फिर शिफा को आजमाइश के अंधेरे में धकेल देगी? शाजिद आखिर क्या करने वाला है शिफा के साथ? क्या वो शिफा के बच्चे को ख़त्म करने के लिए नरमीन का इस्तेमाल करेगा? ये सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। जैसा कि नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे जैसे ही शाजिद को ये खबर मिलती है कि शिफा प्रेग्नेंट है और वो माज के बच्चे की मां बनने वाली है, ये खबर तो शाजिद के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं होती। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। शाजिद अब कसम खा चुका है वो कभी भी शिफा की ज़िंदगी में किसी और को नहीं आने देगा। तो जैसा कि नाज़रीन, शिफा बहुत ही ज़्यादा परेशान थी क्योंकि माज इससे नाराज़ था और इसने सख्त लहजे में बात की थी, इल्ज़ाम तराशी भी की थी, जिसकी वजह से शिफा जहनी दबाव का शिकार हो गई थी। शिफा की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। जब डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो वो बताते हैं कि खुशी की खबर है, शिफा माँ बनने वाली है। लेकिन जैसे ही ये खबर शाजिद सुनता है तो गुस्से में आता है। दूसरी तरफ घर के बाकी अफराद भी परेशान होते हैं। फूफो और नरमीन आखिर शिफा को क्या हो गया? वो तो यही समझ रही होती हैं कि शिफा का ये नया ड्रामा है नरमीन और शादी का रिश्ता तोड़ने के लिए, और इसीलिए वो सोचती हैं शायद शिफा कभी नहीं चाहती कि नरमीन की शादी शाजिद के साथ हो जाए और ये मामला आगे ना बढ़ सके। इसीलिए हर शख्स अपने जाविये से इस मामले को देख रहा है, जबकि शिफा खामोशी से हर तकलीफ को बर्दाश्त कर रही है। जब शिफा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और माज के बच्चे की मां बनने वाली है, उसे खुशी तो होती है, लेकिन उसे माज के रवैये पर अफसोस और पछतावा भी होता है। क्या माज इतनी बड़ी खुशखबरी सुनने के बाद भी इस पर एतमाद कर पाएगा या नहीं? माज जब शिफा को घर लेकर आ रहा होता है तो वो परेशान होता है। शिफा भी विंडो से देख रही होती है कि इतनी बड़ी खुशी मिली है, लेकिन वो इस पर खुश नहीं है। जब माज घर आता है तो अपनी माँ को बताता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हैं और नरमीन तो फूफो बनने वाली हो। लेकिन माज अपनी माँ से कहता है कि अब हमें शिफा के साथ अपना रवैया ठीक रखना होगा, क्योंकि पता नहीं शिफा को क्या हो गया है कि इसका लहजा और रवैया ठीक नहीं है, लेकिन हमें इसे समझाना होगा। इसके साथ इस तरह से रिएक्ट नहीं करना होगा, उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डॉक्टर ने शिफा की रिपोर्ट्स कराई हैं और बता रही है कि वीकनेस बहुत ज़्यादा है, इसकी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, तो प्लीज़ आप इसका ख्याल रखिएगा। जिस पर फुप्पो कहती है क्यों नहीं, मेरे घर की तो पहली खुशी है, मैं शिफा का ख्याल रखूँगी। जबकि शिफा अभी मुसलसल परेशान है, क्योंकि एक माफ़ी, एक खुशी हर ज़ख्म का इलाज तो नहीं होती, और इसे भी यही खौफ सता रहा होता है कि माँ से वाकई ही इस पर दोबारा एतमाद करेगा या नहीं। इसी उसमें शिफा मुसलसल ज़हनी दबाव का शिकार रहती है। दूसरी तरफ माज का बदलता हुआ मिजाज और शाजिद के ज़रिए सब कुछ, इसके लिए बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं होता। इस वक्त शिफा इस कंडीशन में खड़ी है जहां इसे स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए, लेकिन स्ट्रेस इसकी ज़िंदगी में शामिल हो चुका है। किस्मत एक बार फिर शिफा का इम्तहान लेने के लिए तैयार खड़ी है। शाजिद की बहन नमीरा, जो कि ये जानती है कि नरमीन की शक्ल और सूरत कोई ख़ास नहीं है और वो इस मामूली सी शक्ल और सूरत वाली लड़की को अपनी भाभी कभी नहीं बनाएगी। वो अपने बाबा से भी यही कहती है आखिर शाजिद को हो क्या गया है, इतनी सी मामूली सी शक्ल सूरत की लड़की को वो मेरी भाभी बनाना चाहता है, इस घर की बहू बनाना चाहता है, ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगी बाबा। जिस पर इसका बाप भी परेशान होता है और नमीरा से कहता है बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, ये सब तो शाजिद की जिद है और मैं इसकी जिद के आगे मजबूर हूँ। लेकिन यहाँ पर नमीरा भी क्या करती, शाजिद की शादी नरमीन से होने देगी या नहीं? जबकि शादी तो खुद ये शादी नहीं करना चाहता, वो तो इसी शिफा के सामने रहना चाहता है, उसे हासिल करना चाहता है, और नरमीन को तो सिर्फ वो एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। शाजिद की जिद है कि वो शिफा के साथ किसी को भी बर्दाश्त नहीं करेगा।
جیسا کہ ناظرین، جب سے شاجر کو یہ معلوم ہوا ہے کہ شفا معاذ کے بچے کی ماں بننے والی ہے، اس کے اوپر تو ساتوں آسمان کی بجلی ٹوٹ پڑتی ہے اور وہ خود کو ایک کمرے میں بند کر لیتا ہے۔ نبیل یہاں پر معاذ کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے، شاجر تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم نے خود کو کیوں کمرے میں بند کر لیا ہے؟ لیکن یہاں پر وہ اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ نبیل بھائی، آپ کو پتا ہے کہ شفا پریگننٹ ہے اور وہ معاذ کے بچے کی ماں بننے والی ہے؟ جس پر نبیل اسے سمجھاتا ہے، معاذ کو چھوڑ دو، اب شفا اور تمہارے درمیان کوئی بھی تعلق نہیں ہے، پلیز تم اسے چھوڑ دو، اس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، تم چھوڑ دو اسے۔ یہاں پر شاجر کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ نبیل سے کہتا ہے، ایسا تو کبھی نہیں ہوگا، جو میرے اور شفا کے درمیان میں آئے گا میں اسے جان سے مار دوں گا۔ جبکہ دوسری طرف نرمین شاجر کو مسلسل کال کر رہی ہوتی ہے، لیکن شاجر اس کی کال نہیں اٹھاتا۔ لیکن پھر اس کے دماغ میں ایک ایسا طوفانی آئیڈیا آتا ہے کہ نرمین کو استعمال کیا جائے اور شفا کے بچے کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اسی لیے وہ نرمین کی بات پر وہاں پر اب شاجر نرمین کو کال کرتا ہے اور اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد جب وہ شفا کے بارے میں پوچھتا ہے تو نرمین بتاتی ہے، پتہ نہیں بھابھی کو کیا مسئلہ ہے، وہ پریگننٹ ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں وہ کہ ہمارے اس رشتے کو ختم کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ بھابھی کو یہ سب کچھ پسند نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ شاجر بھی یہاں نرمین کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے اور کہتا ہے، مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ تمہاری بھابھی جھوٹ بول رہی ہے، ورنہ این موقع پر کیسے طبیعت خراب ہو سکتی ہے اور وہ بھی پھر اتنا بڑا جھوٹ بول دے کہ وہ پریگننٹ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ رشتہ کبھی ہونے دینا ہی نہیں چاہتی۔ یہاں پر نرمین سے کہتا ہے کہ تمہیں ایک کام کرنا ہوگا، تمہیں شفا پر نظر رکھنی ہوگی کہ وہ یہ سچ بول رہی ہے یا سب اس کی پلاننگ ہے، تمہیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ وہ پریگننٹ ہے بھی یا نہیں۔ تو نرمین بھی یہاں پر شاجر کی باتوں میں آ جاتی ہے، کیونکہ اسے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ شفا شاجر اور اس کا رشتہ نہیں ہونے دینا چاہتی، اسی لیے وہ یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ اب یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ شاجر اب نرمین کو استعمال کرتے ہوئے اب ایک ایسی چال چلے گا کہ شفا ہمیشہ کے لیے اپنے بچے کو کھو دے گی۔ یہاں پر شاجر ایک ایسی دوا لا کر نرمین کو دے گا اور اس سے کہے گا، یہ دوا تم شفا کو دے دینا، اگر وہ پریگننٹ ہوگی تو وہ بالکل صحیح رہے گی، اور اگر وہ پریگننٹ نہیں ہوگی تو اس کی طبیعت تھوڑی بہت خراب ہوگی، اور جس کے بعد یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے اور تمہیں یہ کرنا ہوگا، ورنہ ہمیں سچائی کا نہیں پتہ چل سکے گا۔ اور اسی طرح شاجر شفا کے بچے کو دنیا میں آنے سے روک سکتا ہے، لیکن نرمین یہاں پر بالکل ہی پاگل ہو چکی ہے، کیونکہ وہ تو شاجر کے عشق میں اس قدر اندھی ہو چکی ہے، وہ یہ نہیں چاہتی کہ وہ غلط کر رہی ہے، بلکہ وہ تو سوچ رہی ہے کہ کسی طرح شاجر اس کی زندگی میں آ جائے۔ ہوتا ہے ایک دن صبح کے ٹائم نرمین جوس کا گلاس بناتی ہے، اس میں وہ دوائی مکس کرتی ہے اور لے جاتی ہے شفا کے پاس۔ شفا جب نرمین کے ہاتھ میں جوس کا گلاس دیکھتی ہے تو اس سے کہتی ہے، تم جوس لے کر آئی ہو؟ نرمین کہتی ہے، سوری بھابھی، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اتنی بڑی خوشی پہ میرا کوئی حق نہیں ہے؟ یہ معاذ بھائی کی اولاد ہے اور میں بہت خوش ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں، اور یہ دیکھیں میں آپ کے لیے جوس بنا کر لائی ہوں، پلیز آپ یہ پی لیں۔ جیسے ہی وہ جوس پیتی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد نرمین تو وہاں سے چلی جاتی ہے، لیکن شفا کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ طبیعت اس قدر خراب ہو جاتی ہے، جب اسے ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں تو ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ انہیں کوئی ایسی دوا دی گئی ہے جس سے ان کا بچہ نہیں بچ سکا۔ اور اسی دوران نرمین ایک اور چال چلتی ہے، وہ اپنی ماں کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتی ہے کہ شفا بھابھی اس بچے کو دنیا میں نہیں لانا چاہتی، کیونکہ انہیں تو اس چیز کی کوئی خوشی ہی نہیں تھی۔ اگر انہیں خوشی ہوتی تو وہ خوش ہوتی، سیلیبریٹ کرتی، لیکن وہ تو خاموش ہو کر اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اور مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ بھابھی چاہتی ہیں یہ بچہ اس دنیا میں نہ آئے، لیکن جیسے ہی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ شفا کا بچہ اب اس دنیا میں نہیں رہا تو پھپھو کے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ شفا نے ہی کچھ ایسا کیا ہوگا کہ اس کا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا، اور اب پھپھو معاذ کے ذہن میں بھی یہ بات ڈال دیں گی۔ تو مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ معاذ اب کبھی بھی شفا کو اپنی زندگی میں نہیں رہنے دے گا، اور اسے بھی ایسا ہی لگے گا کہ شفا یہ سب کچھ چاہتی ہے، وہ شاجر کے پیسے سے امپریس ہو چکی ہے اور وہ اسے حاصل کرنا چاہتی ہے، ماں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے۔ شفا کو کہیں نہ کہیں یہ شک ضرور ہوتا ہے، بلکہ یقین ہوتا ہے کہ نرمین نے یہ سب کچھ شاجر کے کہنے پر کیا ہے، اور یہاں پر نرمین کو وہ ایک مورا بنا رہا ہے۔ شاجر خود سامنے نہیں آ رہا، اسے استعمال کر رہا ہے۔ شاجر کو بھی اس سے محبت کرتا ہی نہیں تھا، مجھے ایسا ہی لگتا ہے۔ شادی تو وہ شفا سے بھی محبت نہیں کرتا، وہ صرف اس لیے ضد بن چکی ہے، وہ کہہ بھی چکا ہے کہ وہ اس قدر اس کو تنہا اور اکیلا کر دے گا کہ اس کی روح کانپ جائے گی۔ کیا محبت کرنے والے کسی کو اس طرح سے تکلیف دیتے
ہیں، ایسا تو میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ اور اب مجھے لگتا ہے معاذ اور شفا کی کہانی تو تقریباً ختم ہونے والی ہے۔ شفا بالکل اس دوراہے پر آ کر کھڑی ہو جائے گی جہاں اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا سوائے اس کے کہ وہ شاہزاد کی زندگی میں داخل ہو جائے۔ آپ کا اس سب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ کیا شاہزاد شفا کی زندگی کو اس قدر تکلیف دے اور مشکل بنا دے گا کہ اس کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں رہے گا سوائے اس کے کہ وہ شاہزاد کی زندگی میں چلی جائے؟ پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔